اچھا یہ آخری کوشچن، یہ سمجھ نہیں آ رہا، خدا کا نام ظاہر ہے پر وہ ہستی کس طرح ظاہر ہے؟ ہاں یہ کوئی سمجھ نہیں آیا سوال۔ ہاں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نام تو ہمیں معلوم ہے جی لیکن وہ اس کا ایک نام ظاہر بھی ہے نا، والاول والآخر والظاہر والباطن، بالکل وہ خود ظاہر کیسے ہے؟ تو میرے بھائی وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے، ان چیزوں سے وہ ظاہر ہے۔ میرا اس میں آپ کے ساتھ ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، غیر مسلم اور ایتھیسٹ کے کوسچنز کے آنسر، اس میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں، بل میں اس میں بھی ان کا دل رکھنے کے لیے بات کر دیتا ہوں۔ خدا اپنی قدرتوں سے ظاہر ہے، وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں ہے، لیکن وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کسی ایسے شخص کو اس دنیا میں لائیں جس کا یہ کبھی ایکسپیرینس نہ ہو کہ مرغی کے انڈے میں سے چوزا نکل سکتا ہے، اور آپ اس کو بتائیں یہ دیکھو یہ مرغی نے جو انڈا دیا ہے نا، اس کو ذرا توڑو، وہ توڑ کے دیکھے، اس میں ایک لیسدار مادہ نکلے، اس کا ایک کور ہو، پھر آپ اس کو کہیں کہ یہ جو انڈا ہے یہی مرغی 22 دن کے لیے اپنے نیچے رکھے گی یا کسی مشین میں ہم رکھیں گے، اس میں سے ایک زندہ مرغی اور نکل آئے گی چھوٹی سی، جس کو یہ ایکسپیرینس نہ ہو کیا وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں مان سکتا۔ اگر کسی شخص کو یہ درخت دکھائیں اور کہیں یہ درخت دیکھ رہے ہو، ہاں جی ہے، اس کا ایک بیج توڑیں جو اس میں سے یعنی پھول میں سے نکلتا ہے، اس کو کہیں گے جی یہ جو بیج ہے نا، اس بیج کو جب میں زمین میں بوؤں گا نا تو یہ اس سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے گا اسی بیج میں سے نکل کے۔ اگر اس نے یہ ایکسپیرینس پہلے نہیں کیا ہوا اور وہ کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں سیڈ کیا ہوتا ہے، درخت کیا ہوتا ہے، کیا وہ مان لے گا؟ نہیں مان ناٹ ایٹ آل۔ تو کائنات میں جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ سب کے سب اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، چونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مونسون میں بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، ایسا ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے۔ سائنس 3 کوسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ایک سے اس نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، 2 پہ وہ کہتی ہے ہاں ہماری یہ فیلڈ ہے، وائی، وٹ اور ہاؤ۔ وائی، وٹ اور ہاؤ۔ پہلی چیز ہے وٹ، کیا؟ ہم کہتے ہیں زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ زلزلہ آیا۔ سائنس سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیوں آیا، وائی، تو وہ کہیں گے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں یہ ڈسٹرب کیوں ہو جاتی ہیں، ان کا ٹائم فریم کیسے سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی اسی وقت ڈسٹرب ہونا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہاؤ والا سوال ہے، کیسے؟ اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے، یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز کے اینڈ پہ آپ کو سائنس ایک ہی جواب دے گی، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت۔ وہ اس کو مانے ہوئے مدر نیچر کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مدر نیچر، تو کیا یہ مدر نیچر نے سارے قوانین خود بنائے ہیں؟ ہم جب کوئی ڈسکوری کرتے ہیں، لوگ پرانے زمانے کے لوگ نا، جب ان کو بتایا جاتا ہے انڈے سے چوزا نکلتا ہے، بس ان کا اتنا ایمان تھا۔ اب سائنس نے اور ترقی کی، انہوں نے کہا جی اس طریقے سے اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سٹیجز طے کرتے کرتے ایک خاص حد تک یہ آگے جاتے ہیں، اینڈ پہ جا کے جواب کیا ہوتا ہے؟ اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ میٹر کیسے بنایا؟ اچھا جی، میٹر کین نیور بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ، فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس۔ میس کین نیور بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ، یعنی میس کی جو کنزرویشن کا نظریہ ہے وہ انہوں نے مان لی پیدا ہم کر ہی نہیں سکتے، ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے، پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کریشن ایکس نہیں، لوگ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس سب کچھ تھا اب آگے چلیں، ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ تھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ وہی چیز ہے، وہ جیسا ڈارون نے کہا ہے کہ میں جب بھی مور کو دیکھتا ہوں نا مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، کہ جب یہ مور پر پھیلاتا ہے یہ اتنے آرگنائزڈ، کیا اس نے مور نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اگر کسی نے بنایا ہے تو کریٹر کا کانسیپٹ تو الٹیمیٹلی، پھر آخری جو کوسچن تھا وہ گاڈ کو کس نے کریٹ کیا، اس پہ میرا وہ لیکچر تھا، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، این انٹلیکچوئل ریپلائی ٹو پروفیسر رچرڈ ڈاکنس جو آکسفورڈ کے پروفیسر ہیں، ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن جو اس وقت ٹیکسٹ بک سمجھی جاتی ہے ایتھیزم کی، اس کے جواب میں میرا وہ لیکچر تھا۔ پھر میں نے اس میں میتھمیٹیکلی اس چیز کو ثابت کیا، جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں یہ چیز کیسے ہو رہی ہے، لیکن یہ اس کی اوریجن کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے،
اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا. اب جتنے میتھمیٹیکل فارمولے، میتھمیٹیکل جتنے بھی ایکویشنز ہیں وہ ایکسپلین کرتی ہیں ورکنگ کو. ان ایکویشنز نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا ہوتا. سورج کے اوپر آپ کیمیکل فارمولے لکھ لیں، یہ ہیلیم سے بنا، ہائیڈروجن، یہ فارمولے ہیں نا. کیا ہیلیم نے سورج کو پیدا کیا؟ ہائیڈروجن نے پیدا کیا؟ وہ تو خود پیدا ہوئی ہے. تو ہر چیز کو ڈپ ڈیک کریں گے ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کی طرف آپ کو گائیڈنس ملے گی. اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر غور کر لے. سر میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں. میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں. 23,000 دفعہ سانس اندر اور 23,000 دفعہ باہر میرے پھیپھڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر. میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے. 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں، جس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. یہ تو آج سائنس کی برکت ہے نا. ریویلڈ نالج کے بعد یہ ایکوائرڈ، دو ہی نالج ہے نا اسلام میں، یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments. ڈیفینیٹ علم ہے. اسی ایکوائرڈ نالج نے آج ہمیں اس قابل کیا. یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا. لیکن بایولوجی کا ایک لا انہوں نے فائنل کر لیا کہ living things can never be created out of non living things. زندہ چیز زندہ سے ہی بننی ہے. انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹسٹ، سیڈ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکے گا، وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا. اور درخت کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر. درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلیں گے آپ. تو آپ نے جس چیز کو پہلے مان لیا ہوا ہے نا، اصل میں اس کو ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو اس کے بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا ظاہر ہے، لیکن وہ باتیں اس لیے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. ورنہ تو امتحان رہے گا نہیں. یہ دنیا امتحان گاہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرتوں سے عیاں ہے، خود بیک فوٹ پہ ہے. مجھے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. مجھ سے پوچھیں، میں جب تربوز کاٹتا ہوں نا، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے سے بیج سے اتنی آرگنائزڈ فارم میں یہ تربوز بنا جس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے. وہ جتنے بیج ہیں، ایک ایک تربوز، پھر اس سے آگے تربوز، پھر اس میں مٹھاس ہے، پھر اس کی ایک بار کھال ہے. اسی کو آپ کاٹ کے باہر رکھے خراب ہو جاتا ہے. ویسے یہ آپ کی ڈیری پہ تربوز پڑے رہتے ہیں، خراب ہی نہیں ہوتے ہیں. کاٹنے کی دیر ہے، فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو. تو سر ہر چیز میں خدا. آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں رات کو کھانا کھا کے بے فکر ہو کے سوتا ہوں، اگر میرے گردے کام نہ کریں تو یہ کھانا جو میں نے بریانی اتنی ٹیسٹ لے کے کھائی تھی، اس بریانی سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ کھانا ایک تو میرے لیے پہلے ازمائش، دوسرا نکالنا ازمائش بن جائے گی اگر میرے گردے میرا کام نہ کریں. تو گردے کیا شاہ جی آپ سے پوچھ کے کام کرتے ہیں؟ خود بخود کرتے ہیں. خود بخود کرتے ہیں. خود بخود کر رہے ہیں. جو کام خود بخود ہو رہا ہو وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو جانا چاہیے. کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ کسی کے کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ میں ایک بال پوائنٹ کو یوں کھڑا کروں اور وہ اپنی نوک کے اوپر 1 ارب سال تک کھڑا رہے گا، اتنا میں اس کو بیلنس کر دوں، اس فزیکل ورلڈ میں تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن اگر واقعی ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے اگر 1 ارب سال کے لیے آپ اس کو کسی سٹینڈ میں یوں رکھ دیں اسٹینلیس اسٹیل کے جس کو زنگ بھی نہ لگے، تو وہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے. تو ہر چیز کو ڈیپ ڈیک کریں گے تو ایک پیچھے کو نہ کوئی اس کا کریٹر ہوگا، اور اس کریٹر کا کریٹر ہو نہیں سکتا کیونکہ دوسری طرف ریالٹی ہے. اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے تو اس کو بھی پھر کس نے پیدا کیا ہوگا، اس کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، اور اس کے پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے کیا ہوگا. تو یہ تو انفینٹ تک ایکویشن جائے گی، کہیں رکے گی نہیں. اس کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کہیں سے رکی ہے. کوئی ایسا ہے جو بغیر بنائے بنا ہے، لم یلد ولم یولد، اور اسی نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم ماس سے چیزوں کو وجود بخشا. ابھی آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ میں جب کوئی چیز بھی دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں خدا نظر آتا ہے. میں نے کس کو پکڑ کے کوئی یہ نہ کہہ دیں انجینئر صاحب وحدت الوجود کے قائل ہو گئے ہیں. اور نہیں سر، یہ بات جب وحدت الوجود والے اثر، جب سیدنا علی کو مشکل کشا ماننے والا مولا علی کہتا ہے نا، اور جب انجینئر صاحب مولا علی کہتے ہیں تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، جو وحدت الوجود کے خلاف لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں، تو ان کا کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ نے بھی کہا ہوا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی تعویل کرتے ہیں نا آپ. اللہ نے بھی ڈائریکٹ یہی کہا ہوا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی اللہ ہے، لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں آپ کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کی رونق کا اوریجنیٹر، پائنیئر گاڈ ہے. تو آپ اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے ہمیں معافی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ.